آج ہم نے ریٹ پٹیشن فائل کی تھی میاں شہزاد فاروق کی طرف سے، جو مریم کا مخالف ہے، جو الیکشن بھی جیتا تھا۔ تو ریٹ پٹیشن جب شروع ہوئی، اس کی سماعت تو عدالت نے، جج صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ نے ریٹرننگ آفیسر کو کوئی درخواست دی تھی میاں شہزاد فاروق نے؟ میں کہا جی وہاں گیا تھا، اسے وہاں پہ گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے اسے جب گرفتار کیا، گرفتار کر کے اسے جو ہے واپس گڑی شاہود تھانے میں رات بند رکھا۔ وہاں پہ پھر نون لیگیے سیف الملوک وغیرہ سارے پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ جی مہرانی جو ہے، مہرانی مریم نواز جو ہے، اس کے خلاف تم کون ہوتے ہو الیکشن لڑنے والے اور ریٹیں ہائی کورٹ میں فائل کرنے والے؟ جس پر اعظمدین طارڑ وہاں کھڑا تھا، وہ پتہ نہیں ان کا پیڈ وکیل ہے، جس نے فوجی عدالتیں بھی بنوائیں وزیر قانون بن کے، جس کی ہم سخت وکلا مخالفت کرتے ہیں۔ اس نے مداخلت کی تو میں نے کہا آپ کون ہیں؟ آپ کون ہوتے بیچ میں بولنے والے؟ میرا اور عدالت کا معاملہ ہے، ابھی آپ کو نوٹس نہیں ہوا؟ آپ نے اگر وہ کہتا جی آپ نے اس کو مہرانی کیوں کہا ہے؟ میں نے کہا مہرانی کہا ہے، نکرانی تو نہیں کہا۔ میں نے پھر اس کے بعد باہر نکل کے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا بھئی مہرانی کا کہا ہے، کوئی شک نہیں ہے، وہ لوہاروں کی اولاد ہے، اس کا دادا پردادا لوہار تھے، اب وہ بادشاہ بن گئے ہیں، اللہ جس کو عزت دے۔ میں نے تو اس کو مہرانی بنایا تھا، نکرانی تو نہیں کہا میں نے، ہے تو لوہاروں کی اولاد۔ لیکن اس بات کا پتہ نہیں، اعظمدین طارڑ ان کا پیڈ آدمی ہے، پتہ نہیں کس مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے انہوں نے اس کو، وہ بیچ میں مداخلت کر رہا تھا، جس پر عدالت نے بھی پھر تھوڑا سا کہا کہ بھئی عدالت کا احترام کریں، عدالت میں جو بھی ہے آپ سینئر لائرز ہیں دونوں، جس پر پھر ہم نے کہا ٹھیک، پھر میرا کیس اب 12:30 پھر دوبارہ ہوگی سماعت انشاءاللہ۔ اسی مہرانی کے بارے میں ہی ہم بات کریں گے، باقی باتیں جتنی رہ گئی ہیں عدالت میں، کیونکہ اس وقت ماحول اس طرح تک تھا، اب سماعت دوبارہ ہوگی انشاءاللہ۔ سب واقعات جو بھی عدالت میں ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو الیکشن چرایا جا رہا ہے، میاں شہزاد فاروق جیت رہا تھا مریم نواز سے، ساری رات جیتا، آج رات کی ساری رات، اگلے دن 2 بجے مریم نواز کو انہوں نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ وہ جیتی ہے، جبکہ میاں شہزاد فاروق 70,000 سے زیادہ ووٹ لے چکا تھا، مریم کے 25,000 کے قریب ووٹ تھے۔ تو لہٰذا ان حالات میں ہم ہائی کورٹ میں آئے ہیں، فارم 45 ہمارے پاس موجود ہیں، اب فارم 45 بھی تبدیل کر دیا، ہم نے کہا کہ 47 کا فارم ایشو نہ کیا جائے، اس مقصد کے لیے ہائی کورٹ آئے ہیں۔ اچھا باجوہ صاحب، ایک بات بتائیے، فارم 45 آپ کے پاس تمام پولنگ اسٹیشنز کے موجود ہیں، تو پھر اس کو کیسے کوئی فارم 47 میں تبدیل کر سکتا ہے؟ کل کو اگر یہ چیز سامنے آتی ہے کہ آپ کے پاس سارے فارم موجود نہیں ہیں 45، اور وہاں یہ نظر آتا ہے کہ 47 میں آپ ہار گئے، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں فارم 45 کے متعلق جو مجھے میرے کلائنٹ نے انسٹرکشن دی ہیں، اس کے مطابق 95% سے زیادہ اس کے پاس فارم ہے، ان کا رزلٹ کے مطابق وہ جیتا ہوا ہے۔ یہی بات ہم نے ہائی کورٹ میں عرض کی ہے، اس کے لیے ہی ہم ہائی کورٹ میں آئے ہیں، کیونکہ 47 کا فارم ایشو کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، قانون کے مطابق تمام کینڈیڈیٹس کو نوٹس کیے جاتے ہیں، ان کے سامنے بنتا ہے، جو نہیں بنایا گیا، قانون کی واضح خلاف ورزی ہوئی، جس کے بارے میں ہم ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن کی ہے، جس کی سماعت ابھی پھر دوبارہ ہوگی۔ باجوہ صاحب یہ بتائیے گا، عدالت نے نقطہ اٹھایا ہے کہ کیا یہ عدالت کا دائرہ اختیار ہے کہ نہیں یہ درخواستوں پر سماعت کرنا یا فیصلہ دینا ہے، اس پہ قانون کیا کہتا ہے؟ جی جب الیکشن کمیشن ہی بائسڈ ہو، RO نے دفتر کے باہر پولیس کھڑی کی ہوئی ہے، وہاں پہ فوج کھڑی ہے، اور میاں شہزاد فاروق کو اٹھا کے پولیس لے گئی ہے، اور اس کے بعد ہمیں الیکشن کمیشن پہ کوئی اعتبار نہیں، جس کی وجہ سے ابھی تک کیونکہ الیکشن ٹریبونل نہیں بنے، ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم عدالت میں آئیں، ریٹ پٹیشن میں ہم آئیں، عدالت میں آ کے ہم فارم 47 کو چیلنج کر سکتے ہیں۔